امامت نماز پڑھانی ہے، اس میں بھی اسلام نے بڑوں کو ترجیح دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے جو عمر میں بڑا ہے وہ امامت کروائے، لیکن کب؟ اس کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، مالک بن حویرث اپنے ایک عزیز کے ساتھ جو ان سے عمر میں چھوٹے تھے، مالک بن حویرث بڑے تھے اور وہ عمر میں چھوٹے تھے، یہ اسلام لائے، اسلام لانے کے بعد دین سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آئے، اور انہوں نے اپنے بارے میں خود فرمایا ہے وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، ہم بھرپور جوانی کی حالت میں تھے، نوجوان تھے، ہم آپ کے پاس آئے، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 يَوْمًا وَلَيْلَةً، ہم آپ کے پاس کتنے دن ٹھہرے جی؟ 19 دن اور 20 دن، ہم 20 دن اور راتیں آپ کے پاس ٹھہرے، یعنی 20 دن آپ کے پاس ٹھہرے ہیں۔ لیکن 20 دن رہنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کہ یہ اداس ہو چکے، انہیں گھر کی یعنی گھر یاد آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے زیرک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے چہروں کو پڑھ لیا کرتے تھے، جس طرح ہم نہیں کہتے میں نے آپ کے چہرے کو پڑھ لی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خیال کرنے والے تھے، اور حضرت مالک بن حویرث صاحب کے بارے میں خود کہہ رہے ہیں وَقَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیمًا رفیقًا، آپ بڑے مہربان تھے، بڑی نرمی کرنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہچان لیا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَحَيْنَا أَهْلَنَا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ہمیں گھر یاد آ رہا ہے، ہمیں اہل خانہ کی یاد ستا رہی ہے، تو آپ پہچان گئے، تو آپ نے پوچھ لیا ہم سے، سَأَلْنَا أَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا، ہم سے پوچھا ہاں جی گھر بار یاد آ رہا ہے، پیچھے والے والدین بہن بھائی، اگر کوئی شادی شدہ اسے کو بیوی یاد آ رہی ہے، تو آپ نے پوچھا پیچھے اہل خانہ یاد آ رہے ہیں؟ فَأَخْبَرْنَاهُ، تو ہم نے کہا جی بالکل وہ یاد آ رہے ہیں۔ کتنے دن ہوئے ہیں جی؟ 20 دن۔ اسی سے پتہ چلتا ہے نا کہ چھٹیاں ضروری ہیں، اسی سے پتہ چلتا ہے نا کہ درس و تدریس کے معاملے میں درمیان میں وقفہ اچھا ہوتا ہے، تسلسل اچھا نہیں ہوتا، اس سے بندہ اکتا جاتا ہے۔ درمیان میں وقفے جو ہیں یہ مطلوب ہیں، اور خطبہ دینے والا، درس دینے والا، واعظ کرنے والا، لیکچر دینے والا، وہ طالب علموں کی ذہن کو پڑھ لے آج ان کا کیا موڈ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 20 دن گزارنے کے بعد ان کے چہرے پڑھ لیے، پہچان لیا کہ اب یہ اداس سے ہو گئے ہیں۔ فرمایا گھر بار یاد آ رہا ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ فرمایا ٹھیک ہے پھر اب گھر چکر لگاؤ، جاؤ گھروں کو چلے جاؤ۔ لیکن آپ نے ان کی تربیت کی، فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، اچھا پھر اس طرح کرو، اب گھر جاؤ، جاؤ گھر پھر آؤ، فاقیموا فیہم وعلموہم ومروہم، فرمایا ان میں جا کے زندگی بسر کرو، انہیں جو میں نے تمہیں دین کی باتیں سکھائی ہیں، جو میں نے تمہیں اوامر اور نواہی بتائے ہیں کہ یہ کام کرنے یہ نہیں کرنے، اپنے قوم قبیلے کو، اپنے عزیز و اقارب کو، بہن بھائیوں کو، والدین کو یہ ساری چیزیں جا کے سکھانی ہیں۔ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لَا أَحْفَظُهَا، وہ چیزیں جو مجھے یاد تھیں یا بھول چکا تھا، ساری کی ساری آپ نے بتا دی کہ یہ چیزیں جا کے آپ نے انہیں سکھانی ہیں۔ فرمایا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، اور تم نے نماز اسی طرح پڑھنی ہے جس طرح تم نے مجھے یہاں نماز پڑھتے دیکھا ہے، کہ 20 دن تم مسجد نبوی میں ہمارے ساتھ رہے ہو، نمازیں دیکھ لی ہیں، وضو تم نے دیکھ لیا ہے، رکوع سجدے تم نے دیکھ لی ہیں، پوری کی پوری نماز تم سیکھ چکے ہو، اسی طریقے سے جا کے تم نے انہیں نماز پڑھانی اور خود بھی پڑھنی ہے۔ اب ظاہر ہے جانا ہے، سفر کرنا ہے، اب دوران سفر نماز کا ٹائم ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اذان کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب بھی نماز کا وقت ہو جائے، دوران سفر نماز کا وقت ہو یا اپنے گاؤں میں، بادی میں، بستی میں، شہر میں پہنچنے کے بعد نماز کا ٹائم داخل ہو جائے، پھر کیا کریں؟ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی ایک شخص اذان کہے گا، تم میں سے ایک نے اذان کہہ دینی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اذان دینے کے لیے بڑا ہونا ضروری نہیں، چھوٹا بھی دے سکتا ہے، چھوٹوں کو بھی سکھائی جا سکتی، لیکن اذان دینے والا صحیح اذان کہے نا۔ چھوٹے کو اذان ہی غلط آتی ہو تو اسے نہیں لگایا جائے گا، اسے سکھائی جائے گی پہلے۔ اسی طرح بڑا ہے،
بڑا ہے تو اسے بھی اذان سکھائی جائے گی۔ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کہ جی عمر میں بڑا ہوں لہذا میں نے اذان کہنی ہے، حالانکہ اس کے کلمات ہی غلط ہو، الفاظ ہی درست نہ ہو، زبر کی جگہ پہ زیر، زیر کی جگہ پہ زبر، جہاں پیش ہے وہاں وہ کچھ اور پڑھتا جائے، الفاظ کی ادائیگی درست نہ ہو، تو اسے بھی اذان سکھائی جائے گی۔ اگر چھوٹے کو اذان اچھی طرح آتی تو وہ دے لے۔ تو فرمایا فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی ایک اذان کہہ دے، کوئی حرج نہیں، اذان جو مرضی دے دے، لیکن وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، جب امامت کی باری آئے گی تو پھر امامت کون کروائے گا؟ تم میں سے بڑا کروائے گا، جو تم میں سب سے بڑا ہے اس کا حق بنتا ہے وہ امامت کروائے۔ یہ الگ بات ہے، امامت کے مسائل ہیں، اس میں آپ نے فرمایا سب سے پہلے امامت کا حقدار کون ہے؟ جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہے، سب سے زیادہ قرآن جسے آتا ہے وہ حقدار ہے۔ تو جسے قرآن یاد ہے، عمر میں چھوٹا ہے، پھر کیا ہوگا؟ گویا کہ اسے درجے میں بڑا بنا دیا گیا۔ یہاں عمر میں چھوٹا ہے لیکن درجے میں بڑا ہے، حافظ قرآن ہے، رمضان آ رہا ہے، اور اس ماہ رمضان میں بس اوقات بچے وہ نماز تراویحیں پڑھاتے ہیں، بڑی بڑی عمر کے لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو کے تراویحیں پڑھتے ہیں، تو انہیں مصلی پہ کیوں کھڑا کیا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت موجود ہے صحابی رسول کی، 6 یا 7 سال کے تھے، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں ابھی یاد کہ میں 6 سال کا تھا کہ 7 سال کا تھا، لیکن قوم میں سے سب سے زیادہ قرآن مجھے آتا تھا، مجھے مصلی کا امام بنا دیا گیا۔ تو یہ جو حفظ کے بچے ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہوتا ہے، انہیں مصلی پہ کیوں کھڑا کیا جاتا ہے؟ کہ اگرچہ وہ عمر میں چھوٹے ہیں لیکن درجے میں وہ سب سے بڑے ہوتے ہیں، کہ قرآن مجید سب سے زیادہ انہیں یاد ہوتا ہے، اس لیے انہیں مصلی پہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ اور اگر سارے ہی حافظ قرآن ہیں تو پھر جس کو سنت احادیث کا سب سے زیادہ علم ہے پھر اسے کھڑا کیا جائے گا، اور اگر سارے حافظ قرآن ہیں، سب کو سنت کا پتہ ہے، احادیث کا علم ہے، تو پھر ان میں سے جس نے سب سے پہلے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اسے کھڑا کیا جائے گا، اور اگر تینوں چیزیں سب میں برابر ہیں تو پھر سب سے بڑا عمر والا جو ہے اسے آگے کیا جائے گا۔ تو یہاں آپ نے فرمایا اذان کوئی ایک دے لے، لیکن امامت جو ہے مصلی کے اوپر کھڑا ہونا وہ کس کا حق ہے؟ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، جو تم میں عمر میں سب سے بڑا ہے وہ مصلی کا امام بنے گا۔ تو یہاں پر بھی ہمارے لیے ایک نصیحت والی بات آ گئی، وہ درجے میں چھوٹا بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر اس کے پاس قرآن مجید کا علم زیادہ ہے پھر وہ مصلی پہ کھڑا ہوگا، لیکن اگر قرآن مجید کا حافظ نہیں ہے، عمر میں بڑا ہے، تو پھر اسے مصلی کے اوپر کھڑا کیا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی البرکۃ مع اکابرکم، کہ برکت آپ کے بڑوں کی وجہ سے ہے۔ مسواک یا کوئی چیز ہم نے کسی کو دینی ہے، کوئی چیز کسی کو دینی ہے تو اس میں بھی بڑوں کو ترجیح دی جائے گی، بڑوں کو پہلی جگہ پہ رکھا جائے گا، انہیں ترجیح دی جائے گی۔ اس کی بڑی مثالیں ہیں، گھر میں مہمان آ گئے، محمدی بسترے کر لیں، ایک چارپائی ہے، چارپائی پہ بسترا ہے، بیٹا اس پہ سونا چاہتا ہے، ماں یا باپ کہتے ہیں کہ یہ چچا کو دے دو، نہیں نہیں میں نے سونا، مجھے نیند نہیں آتی، بیٹا یہ چچا کے لیے رہنے دو، نہیں میں سوؤں گا، چچا کہتا ہے چلو میں نیچے سو جاتا ہوں۔ اس بچے کو سمجھایا جائے، اس بچے کو سمجھایا جائے البرکۃ مع اکابرکم، بڑوں کو عزت دو۔ کو چچا نیچے بھی سو سکتے ہیں لیکن بڑوں کا احترام کرے نا، وہ اسے سکھایا جائے۔ اس کی مثالیں موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، بلکہ اس سے پہلے ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 بندے کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کو مسواک دینا چاہی، لیکن جسے مسواک دے رہے تھے وہ چھوٹا تھا، عمر میں کیا تھا؟ چھوٹا تھا۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، لیکن آپ نے 2 صحابی کھڑے تھے، ان میں سے ایک عمر میں بڑا تھا اور ایک چھوٹا تھا، تو آپ نے مسواک جو ہے وہ کس کو دے دی؟ چھوٹے کو تھمانے لگے۔ حدیث میں آتا ہے فَأَوْحَى إِلَيْهِ، آپ کی طرف وحی کی گئی، فرشتے کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا کیا؟ ان آتی السواک الاکبر، کہ مسواک بڑے کو دیجیے۔ اب دیکھیں آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہ مسواک اپنے بڑے صحابی کے ہاتھ میں تھما دی۔ اب دیکھیں بڑوں میں برکت ہے، بڑوں کا احترام ہے، بڑوں کی عزت و توقیر کرنے کا سکھایا گیا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک پھر چھوٹے کو نہیں دی، پھر آپ نے کس کو دی؟ بڑے صحابی کو دے دی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت کہتے ہیں ارانی اتسوق بسواکن، میں مسواک کر رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسواک کر رہا تھا،
فجاءنی رجولانی احدہما اکبر من الآخر، دو بندے آئے میرے پاس، ان میں سے ایک بڑا ہے دوسرا چھوٹا ہے، فناولت السواک الاصغر منہما، میں نے مسواک کس کو دے دی؟ ان دونوں میں سے چھوٹے کے حوالے کر دی۔ فقیل علی، مجھے کہا گیا وہی بات کہ پھر وحی کی گئی، آپ کو بتایا گیا، جبرائیل کے ذریعے سے بتایا گیا علیہ السلام یا اللہ کی طرف سے وحی کی گئی، کیا؟ کبر، بڑے کو دیجئے جی مسواک، بڑے کو دیجئے، تو پھر آپ نے کہتے ہیں فدفعتہ الی الاکبر منہما، میں نے وہ مسواک پھر بڑے صحابی کو دے دی چھوٹے سے لے کر۔ تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندہ کہ نہیں جی اب بچے کو دے دی ہے، اب بچے سے لینی نہیں چاہیے چیز، بری بات ہے، نہیں، یہ آداب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ یہ مسواک آپ بڑے کو دیں، تو آپ نے بڑے کو دے دی۔ جو اس میں بڑے پہلو ہیں نا، ہو سکتا ہے چھوٹا مسواک لے کے چبائے اسے چبائی نہ جائے، جتنا ہوتا ہے نا مسواک کا برش بنا اسے برش ہی نہ بنے، وہ پھینک دے، بڑا آدمی پھر بھی کر لے گا۔ پھر اس میں بڑے کا احترام آ گیا کہ بڑا ہے چھوٹا ہے تو پھر بڑے کو چیز دی جائے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک مقام ایسا ہے جہاں یہ قاعدہ نہیں چلے گا، ایک مقام ایسا ہے جہاں یہ قاعدہ نہیں چلے گا۔ وہ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے یہ روایت سن رکھی ہوگی، وہ کیا ہے؟ مدینہ طیبہ میں انگور لگتے تھے، کھجوریں لگتی تھیں، جب پہلا پھل صحابہ کرام اتار کے لاتے تھے تو آپ کنہیں دیتے تھے؟ کیوں جی؟ آپ بچوں کو دیتے تھے۔ صحابہ کرام پہلی کھجور، یعنی جب صحابہ کو چاہت ہوتی تھی نا کھجوریں پک گئی ہیں، ہم جا کے آسم کے سامنے پیش کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھائیں گے نا ہمیں دعا مل جائے گی لینے کے لیے، انگور ہے تو آپ کو پیش کرتے تھے، یا رسول اللہ یہ ماشاءاللہ تازہ پھل پہلا میں اتار کے لایا ہوں، تو آپ جب اس سے تناول کرتے تھے تو ساتھ برکت کی دعا دیتے تھے۔ لیکن آپ بانٹتے کن میں تھے؟ بڑی پیاری بات ہے، اور ہمارا رویہ کچھ اور ہے، یہاں بچوں کو ترجیح دینی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی مدینے میں جو بچے کھیل رہے ہوتے تھے پھر رہے ہوتے تھے انہیں بلایا کرتے تھے، پھر آپ وہ پہلا پھل جو ہوتا تھا وہ برکت کی دعا دے کے نا صحابہ کو کھاتے تھے، اور وہ پہلا پھل آپ پہلے بچوں میں بانٹتے تھے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ گھر میں مہمان آ جائے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں خبردار بھولنا نہیں ہے، مہمانوں کے جانے کے بعد آپ کو نا یہ پھل دیں گے۔ بچے پھر مہمانوں کی شکلیں ہی دیکھتے رہتے ہیں، بچے مہمانوں کی شکلیں دیکھتے رہتے ہیں۔ یہاں مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا جو سچا لطیفہ ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے اپنے ہی گھر کی بات ہے، میرا اپنا بھانجا، وہ ہماری ماموں جان کی بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے مہمان تشریف لائے، تو میری اپنی ہمشیرہ نے اپنے چھوٹے سے بیٹے کو، میرا بھانجا پہلا بچہ تھا لیکن سمجھدار تھا، جس طرح بچوں کو عادت ہوتی ہے مہمان آئے تو بسکٹ ایک کھایا، دوسرا کھایا، تیسرا کھایا، اٹھانے کی عادت ہوتی ہے، میری ہمشیرہ نے، یہ ہم نے اپنے عزیزوں سے سنا ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، بیٹا مہمان آ رہے ہیں تم نے بولنا نہیں ہے، مہمان چلے جائیں گے نا پھر میں تمہیں چیز دوں گی۔ اب وہ بچہ بیٹھا دیکھ رہا ہے، اس نے اب اٹھایا تو نہیں ہے لیکن آنے والے مہمانوں سے اس نے پوچھ لیا کہ آنٹی آپ کب جائیں گی؟ آنٹی آپ کب جائیں گی؟ بیٹا کیوں؟ یعنی وہ دیکھنے آئے ہیں ہمارے ماموں کی بیٹی کو بطور رشتہ لینے کے لیے، وہ بچہ دیکھ رہا ہے یہ بیٹھے جا ہی نہیں رہے، باتیں ہو رہی، کہتا آنٹی آپ کب جائیں گی؟ پوچھا کیوں؟ کہا آپ جائیں گی تو مجھے ماما یہ نا بسکٹ دیں گی۔ اب یہ دیکھیں ہمارا ماحول کیسا ہے، ہمارا کام بنتا ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو، آپ کے طریقے کو فالو کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام جب آپ کے سامنے انگور اور کھجوریں پہلا پھل لے کر آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھل مدینے کے بچوں میں بانٹتے تھے، بچوں کو دیتے تھے، اور بچے بڑے خوش ہوتے تھے، بچوں کو دیتے تھے۔ تو ہمارے گھروں میں بھی جب مہمان آئیں تو بجائے اس کے کہ بچوں کے اندر للچائی نگاہوں والی کیفیت ہو جائے، ہم بچوں کو دے کے فارغ کر دیں، بچے کھا رہے ہوں گے پھر مہمان کے سامنے سے اٹھائیں گے نہیں، ورنہ وہ مہمانوں کو یہ نہیں کہیں گے آپ کب جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک اچھا ماحول ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جہاں بڑے ہیں وہاں بڑے، لیکن جہاں پتہ ہے کہ یہ بچے، دیکھیں مسجد نبوی میں اگر کسی صحابی نے آپ کو انگور لا کے دیے ہیں، بڑے تو للچائی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے نا۔ اب پہلی دفعہ انگور پک کے نیچے آیا ہے، صحابی نے آپ کے سامنے کسی برتن میں رکھا ہے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے بچے وہ انگوروں کے دیکھ رہے ہوں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کتنے رحیم تھے، شفیق تھے، بچوں کے ساتھ پیار کرنے والے تھے۔ آغاز آپ بچوں سے کرتے تھے، بچوں کو دے کے نا اس کی پہل کرتے تھے تاکہ بچوں کے دلوں میں یہ لالچ نہ رہی، پھر بڑوں کو دیتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے معاملے میں بڑوں کا ہمیں ادب سکھایا ہے کہ بڑوں کا خیال کرو، بڑوں کا خیال کرو۔ اب نماز کے معاملے میں کہ اب نماز تراویح آ رہی ہیں، فجر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اپنے پیچھے نمازیوں کا بھی لحاظ کریں۔ اب یہاں بڑی عمر والے کا لحاظ کرنا ہے، بڑی عمر والے کا لحاظ کرنا ہے۔ دیکھیں آج کل نوجوان جو ہوتے ہیں، اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے، مسجدوں کی رونق بنے، لیکن عموماً جو بزرگ ہوتے ہیں نا وہ مسجدوں کی رونق بنتے ہیں۔ پانچوں نمازوں میں ہمیں وہی نظر آتے ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اگر قیام اللیل ہے تو وہ کھڑے ہو کے قیام اللیل کرتے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل نماز تراویح میں پیچھے بیٹھے گپیں لگا رہی ہوتی ہے، اور جب تھوڑا سا قاری صاحب ڈھیلے ہو جائیں فٹ حالت قیام میں شامل ہو جاتے ہیں، اور قاری صاحب بھی بہت تیز ہوتے ہیں، وہ ہلکی سی آواز کیوں کرتے ہیں تاکہ پیچھے بیٹھے ہوئے یہ ان قیام میں شامل ہو جائیں۔ پھر بعد میں وہ کہتے ہیں قاری صاحب آج آپ نے زیادتی کی ہے، ہم نے سمجھا آپ رکوع کرنے لگے ہیں تو آپ نے تو جناب پھر آگے جناب پورے 3 رکوع پڑھ دیے، آج آپ نے زیادتی کی ہے۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا ہمارے، وہ نمازی ہوتے ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آداب کیا سکھائے؟ آپ نے بوڑھوں کا، بزرگوں کا خیال کرنے کا حکم دیا۔ وہ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم الناس فلیخفف، جب تم میں سے کوئی شخص نماز ادا کرے تو اس نماز میں تخفیف پیدا کرے، ہلکی نماز پڑھائے۔ یہ تھوڑی ہے کہ اس کی آواز اچھی ہے تو پھر لمبی لمبی قراتیں کرنے لگ جائے۔ فلیخفف، نماز کو ہلکا کرے۔ کیوں؟ فإن فیہم السقیم، اس لیے کہ آپ کے پیچھے نمازی جو ہیں بیمار بھی ہیں، اور ہمارے بیماروں کو تو نماز ویسے ہی معاف ہوتی ہے، پڑھتے ہی نہیں، لیکن آپ نے سقیم کا لفظ بولا ہے کہ اس میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے بیمار بھی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ سر درد کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے۔ دفتروں میں ہم چلے جاتے ہیں، دفتروں سے آ کے مسجد میں جانے کے لیے ہم تیار نہیں کہ جی میرا سر چکرا رہا ہے۔ فرمایا ان میں بیمار بھی ہیں، سقیم بھی ہیں۔ یہ چھوٹی موٹی بیماری جو ہوتی ہے یہ نماز سے مانے نہیں ہے، اس کے لیے مسجد میں جانا چاہیے۔ ایسے ایسے آپ کو ائمہ ملیں گے جو اپنی چارپائیاں مسجدوں میں رکھ کے بیٹھ گئے تھے۔ اور میں حیران ہوا، کل ہمارے بہت بڑے عالم دین مبشر ربانی صاحب سے میری بات ہوئی، وہ بیمار ہیں بیچارے، ان سے بات ہوئی، کہنے لگے ہسپتالوں کے چکر لگا لگا کے مولانا تھک چکا ہوں، اب میں نے مسجد میں ڈیرے لگا لیے۔ آپ اندازہ لگائیں، بیمار آدمی ہے، کہتے میں نے بچوں کو کہہ دیا کہ بس مجھے مسجد میں چھوڑاؤ یار، یہاں میرا علاج کرا لو، اور اگر زندگی ختم ہو چکی ہے تو اللہ کے گھر میں مجھے موت آ جائے۔ اور یہ عمر بن عبد الرحمن، ابو سلمہ بن عبد الرحمن جو ابو ہریرہ کے شاگرد تھے نا، ان کا یہ معاملہ تھا۔ وہ بیمار ہو گئے نا، تو جب ان کو پتہ چلا کہ میری زندگی کے دن پورے ہو گئے، انہوں نے اپنی چارپائی مسجد میں لگوا لی تھی۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن جو حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، غالباً یہی ان کا نام ہے، تو انہوں نے بھی چارپائی مسجد میں لگوا لی تھی۔ تو فرمایا فإن فیہم السقیم، ان میں بیمار بھی ہیں، والضعیف، اور کمزور بھی ہیں۔ اب یہ ضعیف سے مراد زواج ضعیف نہیں ہے جو ہمارے اردو کے قاعدے میں ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوتی ہے اور زواج ضعیف بوڑھے سے بابا جی دکھا دیتے ہیں، یہاں وہ مراد نہیں ہے ضعیف، اس سے مراد کمزور۔ اس میں آپ کا شوگر کا مریض آ جاتا ہے، اس میں آپ کا کینسر کا مریض آ جاتا ہے، وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ اس میں ضعیف سے مراد وہ بندہ بھی آ جاتا ہے جس کا جسم بیماری کی بنا پہ بہت زیادہ پھول چکا ہے، موٹاپے پن کی بنا پہ وہ بیچارہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اتنا تھک جاتا ہے، سانس چڑھ جاتی ہے۔ اس میں وہ بندہ بھی آ جاتا ہے جو ہر وقت انہیلر استعمال کرتا ہے، وہ بیمار آدمی ہے۔ یہاں ضعیف سے مراد وہ ضعیف نہیں ہے جو زواج ضعیف ہے، اس ضعیف سے مراد کیا ہے؟ جو کچھ لاحقوں کی بنا پہ، بیماریوں کی بنا پہ کمزور ہو چکا ہے، لاغر ہو چکا ہے، ٹی بی کا مریض آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، جو کمزور ہیں جسامت کے لحاظ سے وہ آ جاتے ہیں۔ لیکن والکبیر، یہ کبیر سے مراد کون ہے؟ بڑی عمر والے، 82 سال کے بزرگ ہیں جی، بابا جی آپ کو کرسی لا دوں؟ نہ بیٹا نہ، ساری زندگی میں نے تراویاں کھڑے ہو کے پڑھی ہیں، میں نے کرسی پہ نہیں بیٹھنا۔ اور بیٹے کیا کہتے ہیں؟ ابا جی کو سمجھائیں جی، یہ کہیں گر گئے تو چوٹ لگ جائے گی۔ ہمارے مسجد کے اندر بنیاد بیگ صاحب اللہ رب العزت ان کی قبر کو منور فرمائے، 95 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں، اور 95 سال کی عمر میں کرسی پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور نماز تراویح کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، اور قیام جب کرتے تھے ان کا سر آگے کی طرف جھکا ہوتا تھا، ایسے لگتا تھا یہ گر جائیں گے۔ اور ان کے بیٹے کہتے تھے کہ مولانا ابا جی کو سمجھائیں کہ کرسی پہ بیٹھ جائیں، ہمیں خوف آتا ہے
کہ قیام کرتے 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 آگے جھکتی ہیں، ایسے لگتا ہے یہ گر جائیں گے، ان کے سر پہ چوٹ لگے گی، دماغ کو اثر ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے تھے بیٹا میں تھک جاتا ہوں، میں تھوڑا سا جھک جاتا ہوں پھر سیدھا ہوتا ہوں، لیکن کرسی پہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھوں گا، میں ساری زندگی میں نے قیام اللیل کیا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، کھڑے ہو کے میں کیوں پڑھوں۔ ہم ان کو دیکھ کے شرمندہ ہوتے تھے کہ ہم تھک جاتے ہیں اور وہ تھکتے ہی نہیں ہیں۔ یہ مراد ہیں والکبیر، اور بوڑھے عمر رسیدہ لوگ 90 سال کے، 85 سال کے، 72 سال کے، 60 سال کے، اگر بوڑھے بابا جی نماز پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں تو پھر فلیخفف، نماز کو ہلکا کر لو، ان کا خیال کرو کہ وہ بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کو عزت دی۔ ہاں وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ، جب تم اپنی نماز پڑھنا چاہتے ہو فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، پھر جتنی نماز لمبی کرنا چاہتے ہو لمبی کر لو، پھر کوئی معنی نہیں ہے، نماز لمبی کر لو، تب لمبی کر لو نا نماز۔ تو آج الٹ ہے، ہم جب معذرت کے ساتھ ہماری یہ کوتاہی ہے کہ ہم جب نماز با جماعت پڑھاتے ہیں وہی 4 رکعتیں جو ہیں ہم 12 منٹ میں پڑھاتے ہیں، اور اگر 4 ظہر کی سنتیں پڑھنی ہو تو ہمارے 5 منٹ لگتے ہیں۔ الٹ ہو گیا نا معاملہ۔ حالانکہ آپ نے اس کے عکس فرمایا ہے، جماعت ہلکی کرواؤ کہ بندہ نماز پڑھ کے اگلی نماز میں کہے جی میں نے جا کے نماز پڑھنی ہے، ماشاءاللہ مناسبت نماز پڑھاتی ہیں۔ لیکن ہماری اپنی نمازیں جو ہوتی ہیں وہ 5 منٹ میں ہو جاتی ہیں، 4 رکھتے ہیں، جب جماعت کی باری آتی تو 12 منٹ 15 منٹ لگا دیتے ہیں اور لوگ بیچارے تھک جاتے ہیں۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے یہ سبق ہے البرکۃ مع اکابرکم، کہ مسجدوں کی رونق یہ بڑی عمر والے، عمر سیدھا لوگ، کمزور لوگ، ضعیف لوگ، بیمار لوگ اگر مسجدوں میں آتے ہیں تو ان کا خیال کرو، اور نماز تھوڑی سی ہلکی پڑھا دو، اکیلے میں پڑھنا تو لمبی کر لو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔